أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ نور کی آیات ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. پچھلے درس میں جو درس گزرا ہے، پچھلے اتوار کو تو ریلیاں تھیں، ہڑتالیں تھیں، کیا کیا تھا. اس سے پچھلے درس میں جو بات آئی تھی وہ آخری جو آیات تھی وہ تھی کفر کے بارے میں. فرمایا تھا کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سراب ہو، کوئی پانی نظر آ رہا ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی پانی ہے، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہاں کوئی پانی ہوتا نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے کفر کو اندھیرے سے تعبیر کیا کہ کفر جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرا بھی ایسا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اندھیرا بھی ایسا کہ جیسا کہ کوئی سمندر ہو، گہرا سمندر، اور اس گہرے سمندر میں موج آ جائے، بادل آ جائیں، گہرے بادل آ جائیں، اور اس کے اوپر ایک موج کے اوپر پھر دوسری موج، اس کے اوپر پھر بادل. تو ایک طرف تو گہرا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا مشہور ہے کیسا گہرا اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر پانی کی موجیں آ جائیں اونچی اونچی، پھر دوسری اس کے اوپر موج آ جائے، اس کے اوپر بادل آ جائیں. تو فرماتے کہ اندھیرے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہاتھ نکالو تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ جائے. ظلمات بعضها فوق بعض،
ایسا اندھیرا کہ اندھیرے پر اندھیرا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، قرآن کریم نے فرمایا کہ ایسا اندھیرا ہوتا ہے پھر سمندر کا کہ ہاتھ نکالو تو ہاتھ نظر نہ آئے۔ فرمایا کہ ایسا اندھیرا ہے کفر۔ یہ تو دنیا کی رونقیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کی درس میں کہ کافروں کی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کبھی رشک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی رشک کی چیز نہیں ہے، اور نہ اس سے کبھی دھوکہ کھانا چاہیے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ نہیں، دنیا کی زیادہ مال و دولت مل جانا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ یہ کوئی کامیابی کی نشانی ہے۔ اگر یہ مال و دولت کی کثرت کامیابی کی نشانی ہوتی تو فرعون، حامان، قارون، بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، ان کا ایسا حال ہوتا جو قرآن کریم میں اس طرح ذکر آتا، یہ انجام ہوتا ان کا۔ کہ کافروں کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے معاملہ الگ رکھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ الگ رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ کفر، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ کفر اندھیرا ہے، کفر اندھیرا ہے، اور ایسا اندھیرا ہے جیسا کہ سمندر کا اندھیرا، اور سمندر کے اوپر بھی موج کے اوپر موج، کہ ہاتھ نکالو تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ جیسا وہ اندھیرا ہے ایسا یہ کفر کا اندھیرا ہے۔ کفر کوئی خوشی کی چیز نہیں، کفر کوئی تمنا کی چیز نہیں، وہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں۔ دنیا کی دولت تو اللہ نے ہمیشہ کافروں کو دی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی پورا کر دیا۔ اچھے کام تو غیر مسلم لوگ بھی بہت کرتے ہیں نا، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، اچھے کام تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بات یہ ہے کہ چونکہ اچھائیاں تو انہوں نے کی، ان کی نیکیوں کا بدل اللہ نے دنیا میں پورا کر دیا۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، اس لیے دنیا ان کے پاس ہمیشہ زیادہ رہی۔ مومنین کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ پورا کرتے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو اتنا مل جاتا ہے انسان کا گزارا ہو جائے، باقی ان کی نیکیوں کا اصل بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کی دنیا کی کثرت کو دیکھ کر، ان کے مال و دولت اور عیش عشرت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ کوئی کامیاب لوگ ہیں، بلکہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس انسان کو اللہ نے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیا اور جنت میں وہ چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ کامیابی ہے، اور حقیقی کامیابی ہے، دائمی کامیابی ہے، دائمی نعمتیں ہیں۔ اسی مضمون کو آگے اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے گا، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ تم لوگ کفر سے دھوکہ مت کھانا، تم اللہ کو دیکھو، تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ کتنا قادر مطلق ہے، کتنی علیم و خبیر ذات ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی تسبیحیں کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر کھولے ہوئے چل رہے ہیں، ان کو دیکھو، جو پر کھولے ہوئے پرندے ہیں کہ کس چیز نے ان کو تھام رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پرندے اڑتے ہیں، کوئی نہ ان میں فیول ڈلتا ہے، نہ کوئی، جہاز کا تو انجن بھی ہے، جہاز کا تو فیول بھی ہے، کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ بھی ہے، دنیا جہاں کے انتظامات ہیں تو وہ اڑتا ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے پرندے ہواؤں میں ٹھہرے ہوئے اپنے پر پھیلا کر، نہ کوئی چیز گراتی ہے، نہ کوئی چیز ان کو خراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کس چیز نے تھاما ہوا ہے ان کو؟ کوئی چیز تھامنے والی تو ہے نا ان پرندوں کو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسبیح کرتی ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، جیسے درخت ہیں، پرندے ہیں، پتھر ہیں، اور جانور ہیں، خدا کی مخلوقات ہیں، حشرات ہیں، اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زمین پہ چل رہے ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اس تسبیح کو کس طرح تسبیح کرتے ہوں گے اللہ کی؟ اس کی دو مطلب اس کے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہر ایک تسبیح کرتا ہے اللہ کی، لیکن ان کی تسبیح کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔
گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، بلیاں ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پتھر ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ذکر کی نوعیت کیا ہے۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہی ہے کہ ہر ایک ان اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کا ایک کام مقرر کیا کہ درخت یہ کام کریں گے، پتھر یہ کام کرے گا، فلانے جانور کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ کام کرے گا، سورج یہ کام کرے گا، چاند یہ کرے گا، ہوائیں یہ کریں گی، پانی یہ کرے گا۔ سب چیزیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی، چاہے جانور ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا اپنے اپنے کاموں میں لگا رہنا یہ اللہ کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کوئی چیز ہے، وہ اپنا ہر چیز کا اللہ نے ایک فنکشن رکھا ہے، ہر چیز کا ایک عمل اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز اپنے کام پہ لگی ہے۔ درخت ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، پہاڑ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، دریا ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، سمندر ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، جانور ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہیں، انسان ہے کہ اپنے کام میں لگا ہے۔ تو یہ کام کرنا ان چیزوں کا فرمایا کہ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح پر کھولے ہوئے پرندے جو اڑ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ دیکھو کیسا اللہ نے تھاما ہوا ہے ان کو۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی بندگی اور اپنی اللہ کی یاد کو وہ ہر چیز جانتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کون سا کام کس کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پانی ہے اپنے کام میں لگا، مٹی ہے اپنے کام میں لگی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا کام ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کو پتا ہے اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتا ہے۔ اور تیسرا مفسرین کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہر اللہ کی پیدا کردہ چیز اپنے عمل میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اور اللہ کی بھی کیا ہے، تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر ایک کی تسبیح کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جانور ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی کو وہ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالی جاننے والے ہیں ہر اس کام کو جس کام کو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہر چیز اپنے اپنے عمل میں لگی ہوئی ہے، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے ایک مٹی ہے، اسی مٹی سے کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہے، کوئی کھٹی چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی میٹھی چیز پیدا ہو رہی ہے، کسی کی خاصیت کچھ ہے، کسی کی خاصیت کچھ ہے، اور پھر ذائقے مختلف، پھر علاقوں کے اعتبار سے چیزیں مختلف۔ ایشیا کے ممالک میں کچھ پیدا ہو رہا ہے تو افریقہ کے ممالک میں کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی اسی مٹی سے انسان بھی بنا، اسی مٹی میں انسان جاتا بھی ہے، اور ایسا جاتا ہے کہ پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ گیا کہاں وہ انسان، کہاں غائب ہو گیا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اپنا کام کیا، پھر دوبارہ اسی مٹی میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ مٹی ہر چیز کو ایک اپنا عمل دے کر پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کے ذمے میں کیا کام لگایا. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا عمل کرنا اور اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کرنا وہ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک تسبیح ہے، یہ اس کو ایک ہدایت ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو کیا عقل، جانور تو بے عقل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اعطا کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی. اب یہ جو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہیں، چڑیاں ہیں، مکوڑے ہیں، کیڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جانور ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، لیکن اپنے کاموں کی پوری عقل ہے. کہاں ان کا گھونسلہ بننا ہے ان کو پتا ہے، کیا ان کو کھانا ہے ان کو پتا ہے، ان کے بچوں کی اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے ان کو پتا ہے، اپنے کام کی ساری تدبیر ہے. تو جب اپنے کام کی ساری تدبیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اور ان پرندوں کو اور ان مخلوقات کو جو پیدا کیا، ان کے ذمے میں جو کام لگائے، ان کو بھی اپنی تسبیحات کا پتا ہوگا کہ ہمیں کیا تسبیح پڑھنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، فرمایا کہ تم کفر سے کی طرف مت جانا بلکہ ایمان کے اوپر گامزن رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کہ پیدا کیا ایسی مخلوقات کو جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. آسمان میں جو کچھ بھی ہیں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں، پرندے جو پر کھولے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز کا اور ہر ایک کو اپنی تسبیح کا پتہ ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ قدرت کاملہ اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی قدرت نہیں. قدرت سب اللہ کے پاس، قادر مطلق ذات اللہ کی ہے. یہ دل و دماغ میں اگر ہمارے بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، بنانے والی ذات اللہ ہے، دینے والی ذات اللہ ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں، سب کرنے والی ذات اللہ ہے. اللہ سب کچھ ہے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کرنا ہے اللہ کے ساتھ کرو. مخلوق انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ جو کچھ کرے گا اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے گا. ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا اور اتفاق سے ایسا ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ میں جا رہا تھا، اتفاقاً فلانے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، میں فلانے کام کے لیے گیا، میں بڑا پریشان تھا کہ میرا کام کیسے ہوگا، اتفاق سے ایک جاننے والے آدمی مل گئے، انہوں نے میرا کام کر دیا. ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، ہر ہم بھی کہتے ہیں، ہر ایک کوئی کہتا کہ فلانا کام اتفاق سے ہو گیا. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق میرے اور آپ کے لیے اتفاق وہ اتفاق ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں. اللہ کے ہاں ہر چیز ایک بنی بنائے طریقے سے ہے، ہر چیز ایک بنے ہوئے طریقے کے ساتھ. اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ ان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. یہ ان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، کام کرنے سے پہلے دعائیں کر لی، صلاۃ الحاجت پڑھ لی، کوئی اہم کام ہے، اور مسنون جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لی، کچھ صدقہ خیرات کر دیا، اب جا کر روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ صاحب اتفاق سے فلانا آدمی جاننے والا مل گیا تھا، فلانا مل گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا. یہ تو اتفاق ہمیں نظر آ رہا ہے، اتفاق یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ سے تو فرمایا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی. اللہ سے مانگی ہوئی دعا کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو انسان نے مانگا ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ
وہ نہیں دیتے جو اس نے مانگا، بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اور کچھ دے دیتے ہیں اور زیادہ اچھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کو خبر ہے کہ اس کی بندے کی یہ دعا قبول ہوتی تو اس کے لیے آگے جا کر یہ مشکلات ہوتی، یہ سب دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ تو ملا نہیں، اس کے بدلے اور بہت کچھ مل گیا، بندہ اسی کو روتا رہتا ہے کہ میری تو فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے دیا اپنے پاس سے، اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ دیتے ہیں، بلکہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو دعائیں تو کوئی رد نہیں ہوتی۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگی تھی کچھ اور، کام دوسرے ہو گئے، لیکن ہے سب اللہ تعالیٰ کے مانگنے کے نتیجے میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے، بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لو تم اللہ سے لگاؤ، مانگو تم اللہ سے، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مانگا جائے تو اللہ سے مانگا جائے۔ ہاں اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ کرو، دعائیں بھی کرو، مانگو بھی، لیکن یہ یقین رکھو کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو بادل آتے ہیں نا، ہمارے کراچی ہمارے برابر میں سمندر ہے، کراچی کے برابر میں سمندر، یہاں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مونسون کے ایام آتے ہیں، گرمیوں کے ایام آتے ہیں، تو کتنے بادل اٹھتے ہیں کراچی سے۔ کراچی کے باہر کے سے جب لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اتنے بادل ہیں، تو یہاں تو شاید بارش برسنے ہی والی ہے، حالانکہ سارے بادل جو ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں اس سمندر سے اللہ تعالی یہ بخارات اٹھا رہے ہیں، یہ بخارات اٹھتے ہیں اور اٹھ کر یہ بادل بنتے ہیں، پھر یہ بادل جمع ہو جاتے ہیں اور یہ چلتے ہیں، چل کر جا کر پھر یہ بادل یہ بارش برساتے ہیں ان پہاڑوں پر جا جا کر، وہاں سے وہ بارش کا پانی برستا ہے، اور برس کر ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہ پانی، سردی اتنی ہوتی ہے ان علاقوں میں کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہ پانی جم جاتا ہے۔ پھر جب وہ سرد موسم گزرتا ہے اور وہ گرمیاں آتی ہیں تو پھر آبشاروں کی صورت کے اندر وہ پانی دوبارہ بہتا ہے، اور بہہ کر دوبارہ پھر انہی نالوں ندی سے ہوتا ہوا ہم لوگوں کے استعمال کے لیے آتا ہے۔ تو کھارا پانی اٹھا بادلوں کی صورت میں جا کر برسا پہاڑوں پر، وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے گلیشیئر بن گئے، پھر گرمیوں میں وہ پانی انسانوں کے لیے میٹھا بن کر آ گیا۔ ایک فلٹر لگا ہوا ہے خدا کی طرف سے، اتنا پانی کہاں محفوظ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ کیا۔ یہی فرما رہے ہیں فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو یوں ہانک ہانک کر لاتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَا، پھر ان کو ایک جگہ کے اوپر ملاتا ہے، جمع کرتا ہے، وہ بادل تہ در تہ ہوتے ہیں، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گہرے بادل بناتا ہے، تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ وہ بادل بنتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش برستی ہے، بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں بادل جس کے اندر کے برف کے اولے ہوتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کسی کے اوپر تو وہ گرتے ہیں جا کر، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جب یہ بارشیں برستی ہیں، ان کے اندر جو گولے ہوتے ہیں برف کے، کہیں وہ گرتے ہیں تو تباہی لاتے ہیں، کہیں گرتے ہیں تو رحمت کی بارش برستی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کہیں سیلاب آ رہے ہیں اور کہیں وہ بارش جو ہے وہ کھیتیاں اگا رہی ہے، کہیں اس سے بہاریں آ رہی ہیں، کہیں اس سے تباہی آ رہی ہے۔ فرماتے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ایک ہی چیز میری بنائی ہوئی کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے زحمت ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ کے نظام میں ہے۔ جہاں کہیں کسی قوم کی گناہ زیادہ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہی چیزیں عذاب بن کر مسلط ہو جاتی ہیں، اور جہاں کوئی قوم اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چیزیں رحمت بن کر نازل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے پچھلے کچھ ایام سے ہمارا ملک کتنے مسائل کا شکار ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، اغوا برائے تاوان کا سلسلہ ہے، بتہ خوری کا سلسلہ ہے، قتل عام انسانوں کا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل کا مصداق بنے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، ولا يدري المقتول فيما قتل، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھ کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا، کیوں ہوگا ایسا کہ قاتل کو یہ نہیں پتا کہ میں مار کیوں رہا ہوں اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا مجھ کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فساد ہوگا، فساد میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہی حال ہے۔ تو بتائیے ان حالات میں جہاں ہر انسان جھوٹ بول رہا ہو، جہاں ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہو، ہر دکاندار جب کہ جس دکان پر جاؤ گاہک کو یہ ڈر ہے کہ مجھ کو دکاندار کوئی دھوکہ دے دے گا، دکاندار کو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ گاہک کوئی دھوکہ کر کے نہ بھاگ جائے، جہاں اتنا ظلم و ستم معاشرے میں پھیلا ہو تو وہاں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی تو آئے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جہاں بے شمار یہ سارے گناہ ناپسند ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز وہ انسانوں کا قتل عام، انسانوں کا قتل ہے۔ من قتل فکأنما قتل الناس جميعا، جو انسان کسی کو قتل کر دے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو انسان کسی کی جان بچا لے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب یہ کتنا گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں، تو آپ بتائیے جہاں اتنے بڑے بڑے گناہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوں تو کیسی پکڑ آ سکتی ہے؟ کبھی ہمارے ملک میں زلزلہ ہے، کبھی ہمارے ملک میں سیلاب ہے، کبھی کوئی آفت ہے، کبھی کوئی آفت ہے۔ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں لیکن بہرحال اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ پوری قوم توبہ کرے، پوری قوم استغفار کرے ان گناہوں سے جن گناہوں میں لگے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یہی تھا جو آج ہماری قوم کا جرم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے، جو چیز بتاتے تھے وہ چیز دیتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے، لین دین میں دھوکہ بازی کرتے تھے، دوسروں کا استحصال کرتے تھے۔ پھر قوم شعیب کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی پوری قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑی نہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ اما پاری کی آیات ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کے معنی آتے ہیں کہ چیز پوری دے دو، پیسے پورے لے لو، چیز پوری نہ دو، یہ ہے تطفیف۔ ناپ تول میں کبھی پیسے پورے لے لیے، مال پورا نہیں دیا۔ فرمایا ہلاکت اور تباہی ہو تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ جب اپنا لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا تول کر لیتے ہیں۔ یہ دکاندار، بڑے بڑے تاجر جب خود بازار سے مال لیں گے تو ہر چیز بڑی ناپ تول کر کے خود لیں گے، اور جب دوسروں کو دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ یہ ہے تطفیف۔ تو قوم شعیب کا بھی یہی جرم تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس قوم پر جب اللہ کی طرف سے پکڑ کا وقت آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام تو سمجھاتے رہتے تھے اپنی قوم کو، مانتے نہیں تھے۔ پھر اتنی گرمی پڑی وادی شعیب میں کہ لوگ حواس باختہ ہو گئے گرمی کی شدت سے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ پوری قوم یہ سمجھی کہ شاید اب بارش برسے گی، تو سب کے سب اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جا کے جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسائی، وہ پوری قوم جل کر خاکستر ہو گئی۔ ان کا جرم یہی تھا جو آج ہماری قوم کا جرم ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر ظلم کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے، ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. انسانیت کے ساتھ ظلم، معصوموں کے ساتھ ظلم، بے گناہوں کے ساتھ ظلم، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس کو فرمایا کہ الم تر ان اللہ، تو فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پھر یہ بارش برساتے جس کے اوپر چاہے برسا دی، جس سے دل چاہے روک لی. جو گناہگار ہیں ان کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو گئی، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت بن کر آ گئی. یکاد سنا برق یذهب بالابصار، فرمایا کہ بارش بھی ایسی اللہ تعالیٰ بعض اوقات برساتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایسی بجلی گرتی ہے، یکاد سنا برقی، کہ اس کی بجلی کی کوند جو ہے وہ آنکھوں کی بصارت کو لے کر چلی جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ایک ایسی قادر مطلق ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات سے بدلتی ہے. رات کو دن سے بدلنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلانی تاریخ کو سورج نکلے گا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر غروب ہوگا. ایک سیکنڈ آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیجئے، ایک کیلنڈر چھپے ہوئے پورے سال کے، فلانی تاریخ کو اتنے بجے سورج غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا. ہر چیز اللہ کے نظام میں چل رہی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عبرت ہے عقل والے لوگوں کے لیے. عقل والے لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات ایسے قادر مطلق ہے اور پھر بھی لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے. اتنی قادر مطلق، اتنی حکیم ذات، جو چھوٹے سے چھوٹے جانور، چھوٹے سے چھوٹے، اتنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور اتنے بڑی بڑی چیزیں جیسے چاند اور سورج جو دنیا سے کئی گنا، ہزاروں گنا بڑے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جس قادر مطلق نے لگا رکھی ہیں. اور ہر چیز اس قادر مطلق کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. نہیں چل رہا ہے تو انسان نہیں چل رہا، انسان نہیں چل کے دیتا اس کے حکم پر. سورج ہے وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، چاند ہے وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، ہوائیں ہیں اللہ کے حکم پر چلتی ہیں، ہر چیز اللہ، سمندر ہیں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. نہیں چل رہا ہے تو انسان نہیں چل رہا، وہ نہیں مانتا اللہ کی. وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نعوذ باللہ. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ عالم ہو انسان کا، تو فرمایا کہ پھر وہ انسان اللہ کو مانتا بھی نہیں. بعض اوقات اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا. تو فرماتے کہ دیکھو تم کس قادر مطلق کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو، تم کس قادر مطلق ذات کے حکم کو نہیں مانتے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہر دابہ کو، ہر زمین پر چلنے والی چیز کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ جانور تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، زمین کے اوپر رینگتے ہیں، جیسے سانپ ہیں، اس طرح کی چیزیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ جانور وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ جانور وہ ہیں جو چار ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، یہ تو اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، جیسا اللہ نے چاہا بنایا. کوئی زمین پر کیوں رینگتا ہے اللہ کو پتا ہے. کوئی خشکی پہ نہیں چل رہ سکتا، وہ پانی میں زندہ ہے. مچھلیاں پانی میں، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں. وہ خشکی پر آئیں گی مر جائیں گی. خشکی والے پانی میں نہیں رہ سکتے، وہ پانی میں جائیں گے مر جائیں گے. پھر کوئی دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل سے رکھ رہا ہے، کوئی چار ٹانگوں پر ہے، کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کوئی زمین پر چل رہا ہے، کوئی سمندر میں تیر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی خالق نہ ہو. خالق ہے، مالک ہے، وہ مدبر ہے. یہ اس کی تدبیریں ہیں کہ کس کو کہاں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اللہ کا نظام ہے. فرماتے کہ سب چیزیں، پوری کائنات اللہ کے حکم پر چلتی ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ نافرمانی کرتا ہے. وہ کبھی اللہ کو ایک نہیں مانتا، کبھی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، کبھی اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کو ٹالتا ہے. اس کو اللہ سے نعوذ باللہ یہ ڈر رہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر ظلم کریں گے. اپنے فائدے کی چیزوں کی تو دین پر عمل کر لیا، اپنا دو پیسے کا نقصان نظر آیا تو دین سے پھر گئے. تو فرمایا کہ ایسے قادر مطلق ذات کے حکم کو تم چھوڑ کر جب تم کام کرو گے تو بتاؤ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، اور ہوگا کیا.
فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات بینات، فرماتے کہ ہم نے واضح، لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے ہم فرماتے اللہ تعالیٰ ہم نے نازل کیا آیات کو، نشانیوں کو، مبینات، واضح طریقے سے کھول کھول کر بیان کیا، کوئی ہم نے کسر نہیں چھوڑی، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرت کاملہ کو، اپنی وحدانیت کو ہم نے لوگوں کو نہ بتایا ہو کہ دیکھو مان لو ایک قادر مطلق ذات کی بات، اس کو اپنا ایک خدا مان لو، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، میں حیران ان لوگوں پر ہوتا ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی اوپر عقل بند ہو گئی اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگ جو ہر وقت کائنات پہ غور کرتے رہتے ہیں، خلا میں کیا ہو رہا ہے، چاند کیسے ہیں، ستارے کیسے ہیں، سیارے کیسے ہیں، کیسے خدا نے کہکشانی نظام بنائے ہیں، ایک ایک کہکشانی نظام میں ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک ستارہ ہے، کیا کتنے ستارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، سورج ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، خدا کی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، نبات، سب پہ غور کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ایک اللہ ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہاں آ کے عقل ٹھپ ہو جاتی ہے ان کی۔ باقی ان سے آپ ریسرچ پوچھ لیں کہ سورج کیسے آ رہا ہے، کیسے، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی ایسی ڈیوٹی پر لگی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے جیسے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، چاند ہے تو وہ نکل رہا ہے، سورج ہے تو وہ نکل رہا ہے، سمندر ہے تو وہ چل رہے ہیں، ہوائیں ہیں تو وہ چل رہی ہیں، اس مہینے میں سردیاں آئیں گی، اس مہینے میں گرمیاں آئیں گی، اس مہینے میں برسات آئے گی، ہر چیز کا ایک نظام بنا ہوا ہے، کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں، ہر چیز پر تحقیق ہے، لیکن یہ دماغ میں نہیں آ رہی کہ اس کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو خالق کائنات وہ ایک اللہ ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہاں پہ آ کے عقل مند ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، کہ کیا انسان نہیں غور کرتا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی انسان اللہ کی آیات میں غور کرتا ہے اور دل سے سوچتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتے کہ ہاں بھی دین کے اوپر آؤ۔ وَيَقُولُونَ، پھر وہ ایسے عقل مند لوگ، ایسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ گائے خدا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے ہمارا تراشا ہوا بت یہ خدا ہے، یہ بندر یہ خدا ہے، گائے کو نہ کاٹو اس کو پوجو۔ عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ، اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والی چیزیں جس نے پیدا کی، کہتے ہیں کہ وہ یہ بے جان پتھر ہیں، وہ یہ جانور ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، وہ ہے یہ خدا۔ اب الٹی عقل نہیں تو اور کیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو اور کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ، فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں تو ایک مخصوص آیا واقعے کے اوپر، لیکن حقیقت ہے کہ یہ ہماری عکاسی ہے، ہماری قوم کی عکاسی ہے، ہم لوگوں کی عکاسی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جو آیات آتی ہے کسی واقعے سے متعلق، واقعہ تو ایک خاص پس منظر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ جمیع انسانیت کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے، سبق کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی واقعہ اس کا یہ ہے، ان آیات کا جو اب آگے آیاتیں آ رہی ہیں، کہ منافقین میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشر، اس کا ایک یہودی سے ایک زمین کے اوپر ایک جھگڑا ہو گیا۔ جو منافق تھا یعنی اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، دوسرا فریق یہودی تھا، زمین سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے اس منافق کو کہا جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا کہ چلو میں تمہیں تمہارے رسول کے پاس لے چلتا ہوں فیصلے کے لیے، تم اپنے رسول کے پاس چلو۔ چونکہ وہ بشر جانتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے اور منافق بھی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواؤں گا، ان کو معلوم تھا وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ پھر کہاں جاؤ گے؟
انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ میں ایک فلانا یہودی ہے اس کے پاس مجھ کو لے چلو. فلانا یہودی ہے، کعب بن اشرف کا غالباً نام لیا اس نے، اور اس نے کہا کہ ان کے پاس مجھ کو لے چلو، کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اور میں اپنا مقدمے کا فیصلہ ان سے کرواؤں گا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. یعنی یہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، چونکہ منافق تھا نا، اوپر سے تو اپنا کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کر لی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ایک جماعت وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل کر کسی دوسرے کے حکم ماننے لگ جاتی ہے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اس کے دین کی اطاعت کی، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی بات مانیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہوتے جو اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے نہ کے حکموں کے مطابق نہ کروائیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو، تو ایک جماعت ان میں سے منہ موڑ کر چلی جاتی ہے کہ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں کے مطابق عمل کریں گے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کو کوئی حق کی چیز مل رہی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق کوئی چیز ان کو مل رہی ہو، تو ان لوگوں کا حال یہ یأتوا الیہ مذعنین، تو وہ اللہ کے حکم کو قبول کر کے فوراً آ جاتے ہیں. اپنا کوئی فائدہ مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہو، اپنا کوئی فائدہ مل رہا ہو، تو اللہ کے حکموں کو مان کر فوراً آ جائیں گے. اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسروں کا حق تو اللہ کے حکم کے مطابق، پھر تیار نہیں ہوتے. افی قلوبہم مرض، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان بشر یہودی منافق نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور جب دوسروں کا حق دینے کا نمبر آئے تو منہ موڑ کر چلا جاتا ہے. آج ہم لوگوں کا بھی تو یہی حال ہے. ہمارا یہ حال نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں فیصلے کس قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ تکلیفوں کی بنیاد ہی کالا انگریز کا قانون ہے، لیکن مجبور ہیں انہی عدالتوں میں جانے پر. اپنی دولتیں بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ہم لوگ برباد کرتے ہیں، اور پھر بھی انصاف نام کی کوئی چیز میسر نہیں، کسی کو میسر نہیں. لیکن یہ تو چلو عدالتوں کا معاملہ ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. لیکن ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ذاتی معاملہ ہو اور عدالت میں وہ کیس نہیں گیا، تو اپنا فیصلہ ہم کسی اللہ کے نیک ایسے بندے سے کروا لیں جس کو قرآن و حدیث کا پتہ ہو، عالم ہو، مفتی ہو. اس کو بیچ میں ڈالیں گے، یہ مفتی، یہ عالم جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے، اس کی امانت اور دیانت پر اعتماد ہے، ہم اس کو حکم بناتے، جو یہ فیصلہ کرے گا مانیں گے. آپ مجھے بتائیے کتنے جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. کسی گھر میں طلاق کے جھگڑے، کسی گھر میں میراث کے جھگڑے، کسی گھر میں ویسے جھگڑے، کسی کے کاروبار میں جھگڑے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بھائیوں کا باپ کا بیٹوں سے جھگڑا، بیٹوں کا جناب باپ سے جھگڑا. ایک مصیبت مچی ہوئی ہے پورے ملک میں ہنگاموں کی، اس لیے کہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. کیا مشکل ہے کہ اگر کوئی کاروبار میں کوئی کاروبار ہو، کسی کا کوئی جھگڑا ہو، یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں فلانے عالم، فلانا مفتی، بشرطے کہ وہ عالم اور مفتی ہو، ہم اس کو حکم بناتے، جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا مانیں گے. عافیت اسی میں. جب یہ کام نہیں کرتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر جہاں پر انگنت دولت بھی ضائع ہو رہی ہے، انگنت وقت ضائع ہو رہا ہے، اور انصاف نام کی کوئی چیز میسر نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنے میں ایسے گھرانوں کو خود میری نظر میں ہیں جہاں ختم ہو گئے وہ گھرانے، دولتیں تباہ ہو گئی ان کی اسی جھگڑوں کی بنیاد پر اور قرآن و سنت کو نہ ماننے کی بنیاد پر. انہوں نے کہا، سب نے کہا کہ بھئی تم اپنا فیصلہ کسی عالم مفتی سے کروا لو، ان عدالتوں کو چھوڑ دو. نہیں کرواتے، کوئی تیار نہیں، ختم ہو گئے انہی چکروں میں. یہ بالکل ایک ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ ہم لوگ مانتے اللہ کو ہیں لیکن اللہ کے حکموں کو پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں.
ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کروانے کے لیے تیار نہیں. تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن کے مطابق عمل کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تو ایک فریق ان میں سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کو حق مل جائے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آ جاتے ہیں وہ اس کو قبول کر کے. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ان کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے جو اللہ کے حکموں کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ امیر تابو، کیا ان کو شک ہے؟ کس بات کا شک؟ ام یخافون، یا ان کو کوئی خوف ہے؟ کس بات کا خوف؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس پر کوئی بے انصافی کرے گا. ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول بے انصافی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حکم نہیں بناتے، فیصلوں میں اللہ کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں. بعض لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا تو ساری دولت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو دولت تھی ناجائز تھی، قبضہ تھا، تبھی تو اس کو ڈر ہے کہ میرے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی. آج ہر گھر میں میراث کے جھگڑے ہیں. آپ اگر چلے جائیں بڑے بڑے جاگیرداروں کے ہاں، ہر ایک کے ہاں میراث کا جھگڑا ہے. ان کو کہو کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو، نہیں تیار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت ان کے پاس ناجائز طریقے سے تھی نا، تبھی تو ان کو ڈر ہے. تو ایسی دولت کس کام کی جو ان کے پاس حرام طریقے سے ہو؟ اللہ کا حکم ماننے میں یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لے، یا آپ یقین جانیے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا حکم ماننے میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، چاہے وقتی طور پر تکلیفیں کیوں نہ آ رہی ہیں. دیکھو اس دنیا میں 100% خوش کوئی نہیں ہے. آپ یہ سمجھو کہ فلانا کھرب پتی انسان بڑا مطمئن ہوگا، نہیں، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوگا. آپ یہ سمجھو کہ فلانا آدمی وہ زیادہ خوش ہوگا، بڑا افسر خوش ہوگا، نہیں، وہ اندر سے تم سے زیادہ پریشان ہوگا. خوشی اللہ تعالیٰ، اطمینان اللہ تعالیٰ، سکون قلب اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں. سکون وہی ملتا ہے، راحت وہی ملتی ہے، چاہے وقتی طور کے پر مالی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو. آپ یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیں. یہ بات آپ دیکھیے، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی جاگیریں رکھنے والے، بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، اگر آپ ان کی نجی زندگیوں میں دیکھیں تو عموماً آپ کو نظر آئے گا کہ ناجائز قبضے، دھوس دھمکی، طاقت کے بلبوتے پر اپنے پاس دولت اکٹھی کی ہوئی ہیں، دوسروں کے حق مارے میں. ان کو اگر کہو کہ بھئی قرآن کو حکم بناؤ، نہیں مانتے، اس لیے کہ دولت ہاتھ سے چلی جائے گی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ اگر شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے دولت تو چلی جائے گی، یا کچھ جائے گا کچھ آئے گا، لیکن دنیا اور آخرت کی راحت اللہ اسی کو دیں گے جو حکم بنائے گا، قرآن و سنت کو. سکون اسی کو ملے گا. اس لیے کہ ناجائز چیز، حرام چیز کبھی کھپتی نہیں ہے مسلمان کو، کبھی نہیں کھپتی. وقتی طور پر ریل پیل ہو جائے دولت کی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کھپے گی نہیں مسلمان کے ہاتھ میں. اس لیے یہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ جتنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور راحت وہ دین کے اوپر عمل کرنے میں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو دیکھ لو، نہیں کرتا تو نہ کرو، دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ شاید دنیا کی دولت کی کثرت تو حاصل ہو جائے، لیکن سکون، اطمینان، راحت، خوشیاں اس انسان کو نصیب نہیں ہونے کی. اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پر عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالی ان آیت پر یہاں پر رکوع پورا ہو گیا. فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن پاک کو، عجیب بات فرمائی کہ کیا تم قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ثالث اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تمہارے پر ظلم کرے گا، قرآن تمہارے اوپر ظلم کرے گا، تمہارا حق پورا نہیں دلوائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ نہیں، اس شک میں مت رہنا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا، بلکہ تم ہی فرمایا کہ فائدے میں رہو گے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ظالم ہے جو قرآن و سنت کو اپنا فیصلہ اور حکم نہیں بناتا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد.